ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا قیامت سے پہلے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہلاک فرمائے گا۔ دجال کا ظاہر ہونا بہت ہی قریب ہے۔ دجال، کانا دجال جس کو کہتے ہیں، اس کی ایک آنکھ ہوگی، اس کی پیشانی پر کاف رے لکھا ہوگا، وہ صرف اہل ایمان دیکھیں گے، جن کے اندر ایمان ہے انہیں نظر آ جائے گا اس کی پیشانی پر کیا لکھا ہے، کافر لکھا ہوا ہے، اور جو منافق ہیں وہ اسے نہیں پہچان پائیں گے۔ وہ بڑی طاقتیں لے کر کے آئے گا اور لوگوں کو بہت بڑی آزمائش میں ڈالا جائے گا، اس طور پر کہ وہ لوگوں کو دکھائے گا پانی برسا کر کے، زمین سے سبزے اگا کر کے، جو مانگو وہ اسی وقت حاضر کر کے دکھا دے گا۔ سونا چاہیے وہ حاضر ہے، چاندی چاہیے وہ حاضر ہے، تو لوگوں سے وہ کہے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں جس کی تم عبادت کرتے تھے، میں اتر پڑا ہوں۔ تو جو اسے مان لے گا تو وہ کافر و مرتد ہو جائے گا، اور جو نہیں مانے گا اسے وہ سخت سزائیں دے گا، یہاں تک کہ تیل کو گرمائے گا اور مومنوں کو اس میں ڈالے گا کھولتے ہوئے تیل، یا پھر کوئی مومن اس کو نہ مانے تو اس کی دونوں ٹانگ پکڑ کر چیر دے گا، ہلاک کرے گا۔ اس طرح سے سخت اذیتیں دے گا ایمان والوں کو، لیکن اللہ جس کے ایمان کی حفاظت کرے وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اے مولا ہم تیری پناہ مانگتے ہیں مسیح الدجال سے، یہ کانا جو دجال آئے گا۔ تو اے لوگوں آپ بھی دعا میں مشغول رہیں، اس لیے کہ وہ زمانہ نہایت قریب۔ مجھے تو نظر آتا ہے کہ جو جو علامتیں دجال کے ظاہر ہونے کی بتائی گئی تھیں وہ سب آ گئی دنیا میں۔ جھوٹ کو سچ کر کے دکھانا عام ہو جائے گا، ہر جھوٹی چیز۔ یہ دجال کی ذریت، یہ پوری میڈیا جو آج دنیا میں ہے، یہ دجال کے آنے کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ اور دجال کیا ہوگا؟ یہودی اس کو مسیحا سمجھتے ہیں، یہودی اس کو اپنا مسیحا مانتے ہیں کہ وہ ہم سب کو پوری دنیا میں عزت دینے والا آئے گا۔ تو دجال کے آنے کے لیے یہودی پوری فیلڈ ہموار کر رہے ہیں، جگہ جگہ جو تمام چیزوں کا قبضہ، پورے سونے پر ان کا قبضہ ہے آج، جیولری، گولڈ، اتنے تعداد میں یہ جمع کرتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دجال کی کام آنے کے لیے۔ اور دجال ان کے لیے مسیحا ہے، بظاہر مسیحا۔ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہمیں جنت دلانے والا آنے والا ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے، یہودی اکثر چیزوں میں، اپنے برانڈ میں یا اپنے لوگوں میں ایک آنکھ کا استعمال کرتے ہیں، وہ ایک آنکھ کا استعمال دجال کی علامات ہیں۔ وہ دجال کی پوجا بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اور اس کے آنے کی دعائیں کر رہے ہیں آج پوری دنیا میں۔ سال میں پورا اجتماع ہوتا ہے یہودیوں کا، اور وہ بار بار دعا کرتے ہیں کہ وہ جلدی سے آ جائے۔ تو یہ یہودی پوری اس کی فوج تیار ہے آج، سارا یعنی فیلڈ تیار کر دی گئی۔ یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے، دجال کے آنے سے پہلے پہلے یہودی اور عیسائی تمام ملکوں کو فتح کرتے کرتے حرم پاک تک پہنچ جائیں گے۔ حرمین طیبین چھوڑ کر، مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ چھوڑ کر تقریباً پوری دنیا پر یہ قبضہ کر لیں گے۔ یہ حدیث پاک میں یہ ہو کے رہے گا، اور یہ پہنچ گئے، آج عرب میں بھی پہنچ گئے۔ آج عرب کے تمام ایئرپورٹ، سعودی عرب، اصل میں اس کو سعودی کہنا مناسب نہیں سمجھتا، وہ عرب شریف تھا، ان ظالموں نے اس کو سعودی بنایا ہے، پہلے نہیں تھا یہ سعودی، اس کو انہوں نے اپنے خاندانی نام سے ملک کو تجویز کیا ہے۔ وہ عرب ہے، حجاز ہے حضور کے زمانے کا، وہاں اب تقریباً سیکورٹی کے تمام معاملات بادشاہوں نے اب اسرائیل کو دے دیا ہے، یہودیوں کو دے دیا۔ حتیٰ کہ ابھی نئی خبر یہ بھی ملنے کو آ رہی ہے کہ حج اور عمرے کے تمام انتظامات اسرائیلی کمپنی کو دیے جانے والے ہیں، یعنی وہ بہتر سے بہتر سیکورٹی فراہم کریں گے۔ کتنے سالوں سے، کئی 100 سالوں سے اسرائیل کا اور عرب کا کوئی تعلق نہیں تھا، سفارتی تعلق نہیں تھا۔ ابھی جا کر کے یہ تعلق بھی قائم ہونا شروع ہوا کہ براہ راست سعودی عرب سے پروازیں، طیارے، پلین اسرائیل جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہموار ہو گئیں، ان کی تمام دوستی کھل کر کے آ گئی اب، یعنی یہ یہود کو عرب میں داخل کرنے کے تمام راستے پیدا کر چکے ہیں۔ کیا یہ علامات نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھو، دجال کے آنے کی اور کیا علامات ہیں؟ فرمایا عرب جب کثرت سے گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، کثرت الخبث، یعنی خباثت عام ہو جائے گی۔ اسی کی تو ایک کڑی ہے کہ اب عرب میں بیچ بننے جا رہے ہیں،
सिनेमा थिएटर खुलने जा रहे हैं, जुए के अड्डे ओपन हो रहे हैं। ये मेरे आका ने फरमा दिया था। अरब जो है खबासत में मशगूल हो जाएंगे। अलल ऐलान इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिदून। लोगों के लिए हिसाब का वक्त निहायत ही करीब आ गया है, जबकि ये गफलत में पड़े हुए हैं, मुंह फेरे हुए हैं सारे लोग। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़माने अक़दस में यूं इरशाद फरमाया करते कि मैं और क़यामत इस तरह से हैं, यानी इतना करीब हैं जैसे उंगलियां। 1400 साल पहले के अरसे को हुजूर ने करीब फरमाया, तो अब तो हम बिल्कुल ही करीब आए इस तौर पर कि क़यामत हमारे सर पर है। सारी निशानियां जाहिर हो चुकी हैं, महज चंद बड़ी निशानियों को आना बाकी है, जिसके बाद क़यामत कायम हो जाएगी। हमारे बुजुर्गों ने आज जो मौजूद हैं, उन्होंने भी जो पेशेन गोइयां की। ऐ लोगो, तुम बहुत ज्यादा फैलने की कोशिश ना करो, इसलिए कि सबसे बड़े फितने, सबसे बड़ी अलामात क़यामत की जो आनी हैं वो बिल्कुल करीब हैं तुम्हारी जिंदगियों से। दज्जाल का ज़ुहूर, याजूज माजूज का निकलना बहुत ही करीब है। अल्लाह ताला कुरान में आज की इस पारे में हमने ये भी पढ़ा, हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज, याजूज माजूज को खोल दिया जाएगा। ये कोई दो आदमी नहीं है, एक बहुत बड़ी फौज है, बहुत बड़ी फौज, इतनी के इंसानों से भी ज्यादा है। और ये जब दुनिया में दाखिल हो जाएंगे, उनको अल्लाह ताला ने जजीरों पर कैद किया है। सद्दे सिकंदरी कुरान पाक में उसका भी जिक्र आया है, कल 16वें पारे में हमने पढ़ा था। हजरत जुल्करनैन एक बुजुर्ग हैं जिनका तज़किरा आया है, सिकंदर जुल्करनैन। अल्लाह ने उनको पूरी दुनिया की बादशाहत अता फरमाई थी, तो उनको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि ये याजूज माजूज उस जमाने में बहुत फसाद मचाते थे कि इनको कैद कर दो कहीं पर। तो लोगों ने आपसे कहा, कालू या ज़ुल क़रनैन इन्न याजूज व माजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्द फ़हल नजअलु लक खर्जा। ये जमीन में इतना फसाद मचाते हैं, तो आप हमारे लिए कोई इनसे निकलने का रास्ता बना दीजिए। तो उन्होंने एक दीवार बनाई थी जिसका जिक्र कुरान पाक में है। हजरत जुल्करनैन ने सीसा पिघला करके एक बहुत ही मजबूत दीवार खींची। वो दीवार कहाँ है अल्लाह बेहतर जाने, हमें कुरान ने इतना कहा है कि उन्होंने दीवार में उन्हें कैद किया। और आतूनी जुबर अल हदीद हत्ता इदा सावा बैन अस्सदफैन वक़ाल अनफुखू हत्ता इदा जअलहु नारा क़ाल आतूनी उफ़रिग़ अलैहि क़ित्रा। ये जिक्र जो है उनके दीवार बनाने का है। पहले उस शीशे को पिघलाया गया, आग बनी, फिर उसको मजबूत किया गया, फिर दीवार तामीर हुई। अब वो याजूज माजूज की जो फौज है उन्हें कैद कर दिया गया। हदीस पाक में है वो रोजाना दीवार को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, पूरी रात भर दीवार को चाटते हैं, यहाँ तक कि वो थोड़ी बाकी रह जाती है। तो थोड़ी बाकी रहती है, सुबह के वक्त वो थक जाते हैं और कहते हैं चलो बाकी का कल कर लेंगे, ये कल निकल जाएगी। वो जैसे ही वापस आते हैं, अल्लाह ताला उस दीवार को जैसी थी वैसी बना देता है। रोज का मामूल उनका है। और फिर फरमाया गया कि आखिर में वो ये कहेंगे, पूरी दीवार को चाटते चाटते या तोड़ते तोड़ते करीब को पहुंच जाएंगे, तब वो यूं कहेंगे इंशाअल्लाह कल तो खत्म हो ही जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो वो जिस दिन वो कहेंगे तो फिर वो दीवार टूट जाएगी। इंशाअल्लाह का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद दीवार जब टूटेगी तो वो पूरी फौज दाखिल होगी पूरी दुनिया में, और वो इतना फसाद मचाएंगे कि हर चीज को खाएंगे, हर चीज को। यानी उनके लिए कोई खाने की चीजें मखसूस नहीं, पूरी खेतियां चर जाएंगे, पूरे मवेशी जानवर चबा जाएंगे, इस्तेमाल करने वाली चीजें खा जाएंगे, लकड़ियां खा जाएंगे, कोई चीज बाकी नहीं छोड़ेंगे, सब चीजें खाएंगे। वो एक बहुत बड़ा फितना होगा क़यामत से पहले। फिर अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हिलाक फरमाएगा। दज्जाल का जाहिर होना बहुत ही करीब है। दज्जाल, काना दज्जाल जिसको कहते हैं, इसकी एक आंख होगी, उसकी पेशानी पर काफ फे रे लिखा होगा। वो सिर्फ अहले ईमान देखेंगे, जिनके अंदर ईमान है उन्हें नजर आ जाएगा इसकी पेशानी पर क्या लिखा है, काफिर लिखा हुआ है। और जो मुनाफिक हैं वो उसे नहीं पहचान पाएंगे। वो बड़ी ताकतें लेकर के आएगा और लोगों को बहुत बड़ी आजमाइश में डाला जाएगा, इस तौर पर कि वो लोगों को दिखाएगा पानी बरसा करके, जमीन से सब्जे उगा करके, जो मांगो वो उसी वक्त हाजिर करके दिखा देगा। सोना चाहिए वो हाजिर है,
چاندی چاہیے وہ حاضر ہے. تو لوگوں سے وہ کہے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں جس کی تم عبادت کرتے تھے، میں اتر پڑا ہوں. تو جو اسے مان لے گا تو وہ کافر و مرتد ہو جائے گا، اور جو نہیں مانے گا اسے وہ سخت سزائیں دے گا، یہاں تک کہ تیل کو گرمائے گا اور مومنوں کو اس میں ڈالے گا کھولتے ہوئے تیل میں. یا پھر کوئی مومن اس کو نہ مانے تو اس کی دونوں ٹانگ پکڑ کر چیر دے گا، ہلاک کرے گا. اس طرح سے سخت اذیتیں دے گا ایمان والوں کو. لیکن اللہ جس کے ایمان کی حفاظت کرے وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، نعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے مولا ہم تیری پناہ مانگتے ہیں مسیح الدجال سے، یہ کانا جو دجال آئے گا. تو اے لوگوں آپ بھی دعا میں مشغول رہیں، اس لیے کہ وہ زمانہ نہایت قریب. مجھے تو نظر آتا ہے کہ جو جو علامتیں دجال کے ظاہر ہونے کی بتائی گئی تھیں وہ سب آ گئی دنیا میں. جھوٹ کو سچ کر کے دکھانا عام ہو جائے گا، ہر جھوٹی چیز. یہ دجال کی ضروریت، یہ پوری میڈیا جو آج دنیا میں ہے یہ دجال کے آنے کی راہ ہموار کر رہے ہیں. اور دجال کیا ہوگا؟ یہودی اس کو مسیحا سمجھتے ہیں، یہودی اس کو اپنا مسیحا مانتے ہیں کہ وہ ہم سب کو پوری دنیا میں عزت دینے والا آئے گا. تو دجال کے آنے کے لیے یہودی پوری فیلڈ ہموار کر رہے ہیں. جگہ جگہ جو تمام چیزوں کا قبضہ، پورے سونے پر ان کا قبضہ ہے. آج جیولری، گولڈ، اتنے تعداد میں یہ جمع کرتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ دجال کے کام آنے کے لیے. اور دجال ان کے لیے مسیحا ہے، بظاہر مسیحا. وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہمیں جنت دلانے والا آنے والا ہے. دیکھا نہیں آپ نے یہودی اکثر چیزوں میں، اپنے برانڈ میں یا اپنے لوگوں میں ایک آنکھ کا استعمال کرتے ہیں. وہ ایک آنکھ کا استعمال دجال کی علامات ہیں. وہ دجال کی پوجا بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اور اس کے آنے کی دعائیں کر رہے ہیں. آج پوری دنیا میں سال میں پورا اجتماع ہوتا ہے یہودیوں کا، اور وہ بار بار دعا کرتے ہیں کہ وہ جلدی سے آ جائے. تو یہ یہودی پوری اس کی فوج تیار ہے. آج سارا یعنی فیلڈ تیار کر دی گئی. یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے دجال کے آنے سے پہلے پہلے یہودی اور عیسائی تمام ملکوں کو فتح کرتے کرتے حرم پاک تک پہنچ جائیں گے. حرمین طیبین چھوڑ کر، مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ چھوڑ کر تقریباً پوری دنیا پر یہ قبضہ کر لیں گے. یہ حدیث پاک میں یہ ہو کے رہے گا. اور یہ پہنچ گئے، آج عرب میں بھی پہنچ گئے. آج عرب کے تمام ایئرپورٹ، سعودی عرب، اصل میں اس کو سعودی کہنا مناسب نہیں سمجھتا، وہ عرب شریف تھا، ان ظالموں نے اس کو سعودی بنایا ہے. پہلے نہیں تھا یہ سعودی، اس کو انہوں نے اپنے خاندانی نام سے ملک کو تجویز کیا ہے. وہ عرب ہے، حجاز ہے حضور کے زمانے کا. وہاں اب تقریباً سیکورٹی کے تمام معاملات بادشاہوں نے اب اسرائیل کو دے دیا ہے، یہودیوں کو دے دیا. حتیٰ کہ ابھی نئی خبر یہ بھی ملنے کو آ رہی ہے کہ حج اور عمرے کے تمام انتظامات اسرائیلی کمپنی کو دیے جانے والے ہیں. یعنی وہ بہتر سے بہتر سیکورٹی فراہم کریں گے. کتنے سالوں سے، کئی 100 سالوں سے اسرائیل کا اور عرب کا کوئی تعلق نہیں تھا، سفارتی تعلق نہیں تھا. ابھی جا کر کے یہ تعلق بھی قائم ہونا شروع ہوا کہ براہ راست سعودی عرب سے پروازیں، طیارے، پلین اسرائیل جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہموار ہو گئیں. ان کی تمام دوستی کھل کر کے آ گئی اب. یعنی یہ یہود کو عرب میں داخل کرنے کے تمام راستے پیدا کر چکے ہیں. کیا یہ علامات نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھو، دجال کے آنے کی اور کیا علامات ہیں. فرمایا عرب جب کثرت سے گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، کثرت الخبث، یعنی خباثت عام ہو جائے گی. اسی کی تو ایک کڑی ہے کہ اب عرب میں بیچ بننے جا رہے ہیں، سینما تھیٹر کھلنے جا رہے ہیں، جوئے کے اڈے اوپن ہو رہے ہیں. یہ میرے آقا نے فرما دیا تھا عرب جو ہے خباثت میں مشغول ہو جائیں گے. علل اعلان اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے لیے حساب کا وقت نہایت ہی قریب آ گیا ہے، جبکہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں سارے لوگ. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمان اقدس میں یوں ارشاد فرمایا کرتے کہ میں اور قیامت اس طرح سے ہیں، یعنی اتنا قریب ہیں جیسے انگلیاں. 1400 سال پہلے کے عرصے کو حضور نے قریب فرمایا، تو اب تو ہم بالکل ہی قریب آئے ہیں اس طور پر کہ قیامت ہمارے سر پر ہے.
ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، محض چند بڑی نشانیوں کو آنا باقی ہے، جس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ ہمارے بزرگوں نے آج جو موجود ہیں انہوں نے بھی جو پیشین گوئیاں کی، اے لوگو تم بہت زیادہ پھیلنے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ سب سے بڑے فتنے، سب سے بڑی علامات قیامت کی جو آنی ہیں وہ بالکل قریب ہیں تمہاری زندگیوں سے۔ دجال کا ظہور، یاجوج ماجوج کا نکلنا بہت ہی قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں آج کی اس پارے میں ہم نے یہ بھی پڑھا، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا۔ یہ کوئی دو آدمی نہیں ہے، ایک بہت بڑی فوج ہے، بہت بڑی فوج، اتنی کہ انسانوں سے بھی زیادہ ہیں۔ اور یہ جب دنیا میں داخل ہو جائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ نے جزیروں پر قید کیا ہے۔ سد سکندری قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر آیا ہے، کل 16ویں پارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ حضرت ذوالقرنین ایک بزرگ ہیں جن کا تذکرہ آیا ہے، سکندر ذوالقرنین، اللہ نے ان کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ یہ یاجوج ماجوج اس زمانے میں بہت فساد مچاتے تھے کہ ان کو قید کر دو کہیں پر۔ تو لوگوں نے آپ سے کہا قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا، یہ زمین میں اتنا فساد مچاتے ہیں تو آپ ہمارے لیے کوئی ان سے نکلنے کا راستہ بنا دیجئے۔ تو انہوں نے ایک دیوار بنائی تھی جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے سیسا پگھلا کر کے ایک بہت ہی مضبوط دیوار کھینچی۔ وہ دیوار کہاں ہے اللہ بہتر جانے، ہمیں قرآن نے اتنا کہا ہے کہ انہوں نے دیوار میں انہیں قید کیا۔ اور آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین وقال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا، یہ ذکر جو ہے ان کے دیوار بنانے کا ہے۔ پہلے اس سیسے کو پگھلایا گیا، آگ بنی، پھر اس کو مضبوط کیا گیا، پھر دیوار تعمیر ہوئی۔ اب وہ یاجوج ماجوج کی جو فوج ہے انہیں قید کر دیا گیا۔ حدیث پاک میں ہے وہ روزانہ دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، پوری رات بھر دیوار کو چاٹتے ہیں یہاں تک کہ وہ تھوڑی باقی رہ جاتی ہے۔ تو تھوڑی باقی رہتی ہے، صبح کے وقت وہ تھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں چلو باقی کا کل کر لیں گے، یہ کل نکل جائے گی۔ وہ جیسے ہی واپس آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دیوار کو جیسی تھی ویسی بنا دیتا ہے، روز کا معمول ان کا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ اخیر میں وہ یہ کہیں گے، پوری دیوار کو چاٹتے چاٹتے یا توڑتے توڑتے قریب کو پہنچ جائیں گے، تب وہ یوں کہیں گے انشاءاللہ کل تو ختم ہو ہی جائے گی، اللہ نے چاہا تو وہ جس دن وہ کہیں گے تو پھر وہ دیوار ٹوٹ جائے گی، انشاءاللہ کا استعمال کریں گے۔ اس کے بعد دیوار جب ٹوٹے گی تو وہ پوری فوج داخل ہوگی پوری دنیا میں، اور وہ اتنا فساد مچائیں گے کہ ہر چیز کو کھائیں گے، ہر چیز کو، یعنی ان کے لیے کوئی کھانے کی چیزیں مخصوص نہیں، پوری کھیتیاں چر جائیں گے، پورے مویشی جانور چبا جائیں گے، استعمال کرنے والی چیزیں کھا جائیں گے، لکڑیاں کھا جائیں گے، کوئی چیز باقی نہیں چھوڑیں گے، سب چیزیں کھائیں گے۔ وہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا قیامت سے پہلے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہلاک فرمائے گا۔ دجال کا ظاہر ہونا بہت ہی قریب ہے۔ دجال، کانا دجال جس کو کہتے ہیں، اس کی ایک آنکھ ہوگی، اس کی پیشانی پر کاف رے لکھا ہوگا، وہ صرف اہل ایمان دیکھیں گے، جن کے اندر ایمان ہے انہیں نظر آ جائے گا اس کی پیشانی پر کیا لکھا ہے، کافر لکھا ہوا ہے، اور جو منافق ہیں وہ اسے نہیں پہچان پائیں گے۔ وہ بڑی طاقتیں لے کر کے آئے گا اور لوگوں کو بہت بڑی آزمائش میں ڈالا جائے گا، اس طور پر کہ وہ لوگوں کو دکھائے گا پانی برسا کر کے، زمین سے سبزے اگا کر کے، جو مانگو وہ اسی وقت حاضر کر کے دکھا دے گا، سونا چاہیے وہ حاضر ہے، چاندی چاہیے وہ حاضر ہے۔ تو لوگوں سے وہ کہے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں جس کی تم عبادت کرتے تھے، میں اتر پڑا ہوں۔ تو جو اسے مان لے گا تو وہ کافر و مرتد ہو جائے گا، اور جو نہیں مانے گا اسے وہ سخت سزائیں دے گا، یہاں تک کہ تیل کو گرمائے گا اور مومنوں کو اس میں ڈالے گا کھولتے ہوئے تیل میں، یا پھر کوئی مومن اس کو نہ مانے تو اس کی دونوں ٹانگ پکڑ کر چیر دے گا، ہلاک کرے گا۔ اس طرح سے سخت اذیتیں دے گا ایمان والوں کو، لیکن اللہ جس کے ایمان کی حفاظت کرے وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اے مولا
ہم تیری پناہ مانگتے ہیں مسیح الدجال سے، یہ کانا جو دجال آئے گا۔ تو اے لوگوں آپ بھی دعا میں مشغول رہیں، اس لیے کہ وہ زمانہ نہایت قریب